تو گزشتہ نشست میں جو پچھلی ہماری نشست تھی اس میں ہم نے جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کے اوپر ایک پہلو سے بات کی، اور اس پہلو سے ہم نے جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس عقیدے کے، اس نظریے کے، یہ جو عقیدہ ختم نبوت نامی جو بت ہے اس کے پر خچے اڑائے، اس کی حقیقت جو ہے وہ یعنی کہ وہ کھول کر آپ کے اوپر واضح کی۔ تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسی کو ایک دوسرے پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید اور پہلوؤں سے ترتیب کے ساتھ آپ کے اوپر بالکل کھول کر واضح کریں گے۔ جیسا کہ گزشتہ نشست میں جب ہم نے بات کی تو اس میں بھی ہم نے یعنی کہ شروع میں یہ بات واضح کی تھی کہ یہ عقیدہ نظریہ ہو یا پھر اس کے علاوہ جتنے بھی عقائد نظریات پائے جاتے ہیں ان تمام کے اوپر جو الکتاب ہے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کی گئی، ہر لحاظ سے ہر پہلو سے بات کی گئی، اور یہ چیلنج ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد نہیں کر سکتی۔ الکتاب میں سب کچھ موجود ہونے کے باوجود، الکتاب میں ایک ایک بات موجود ہونے کے باوجود ہم جو ہے وہ اس صورت میں آپ کے سامنے حقائق کو واضح کر رہے ہیں۔ تو اب آتے ہیں ختم نبوت جو ہے اس کو دوسرے پہلو سے واضح کرتے ہیں۔ دوسرے پہلو سے واضح کرنے سے پہلے محسن یہ جان لیں کہ یہ عقیدہ ہے کیا۔ بے شک اس سے پہلے واضح ہو چکا، لیکن اس کے باوجود ایک بار پھر جو ہے واضح کرنا بہتر ہے تاکہ یہ اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ جو ہے وہ پہلو رہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت یہ مانتی ہے، یہ کہتی ہے کہ محمد نہ صرف آخری نبی تھا بلکہ آخری رسول تھا، محمد کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں ہے، لہٰذا محمد کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے، مانتا ہے کہ میں رسول ہوں، یا کوئی مانتا ہے کہ ہاں یہ رسول ہے، تو وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ زندیق ہے، وہ واجب القتل ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یعنی کہ طرح طرح کے فتوے۔ مزید یعنی کہ عقیدہ یہاں تک ہے، اس کے بارے میں جو نظریات ہیں وہ یہاں تک ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر اس عقیدے میں، اس نظریے میں شک کرتا ہے کہ نہیں جی محمد جو ہے وہ آخری نبی نہیں تھا یا محمد آخری رسول نہیں تھا، تو اس کا شک جو ہے اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، وہ اس شک کی بنیاد پر جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور کوئی اس سے دلیل مانگتا ہے، اس کی دعوت کو سنتا ہے، اس کی بات کو سنتا ہے، تو وہ بھی مرتد ہو گیا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یا پھر یہاں تک کہ اگر اس سے دلیل مانگتا ہے تو کسی بھی مدعی نبوت سے اس کے نبوت کی، اس کے نبی ہونے کی، اس کے رسول ہونے کی دلیل مانگنا گویا کہ آپ نے محمد کے آخری نبی اور رسول ہونے میں شک کیا۔ یعنی کہ اگر آپ کو شک ہوگا آپ تب دلیل مانگیں گے۔ دلیل کیوں مانگی جائے گی؟ دلیل اس لیے مانگی جائے گی ہو سکتا ہے یہ سچا ہو سکتا ہے یہ دلیل دے دے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے، یہ عقائد نظریات پائے جاتے ہیں کہ بے شک آپ کو یقین ہی کیوں نہ ہو کہ سامنے سے والا دلیل نہیں دے پائے گا، اس کے باوجود بھی آپ دلیل نہیں مانگ سکتے۔ اس کے باوجود اگر آپ دلیل مانگتے ہیں تو آپ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، آپ کافر ہو جائیں گے، آپ مرتد ہو جائیں گے، آپ جو ہے وہ پھر بہرحال جو آگے سزائیں ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں حق اور باطل کی پہچان کیا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ واقعتاً سچا عقیدہ ہے، یہ حق ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ خوف کیوں لاحق ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے آپ اسے دلیل نہیں مانگ سکتے، آپ اس کی دعوت یا اس کی بات نہیں سن سکتے، اس سے اس کی دعوے کا ثبوت نہیں جو ہے مانگ سکتے؟ آخر کس چیز کا خوف ہے؟ یعنی اگر تو یہ عقیدہ سچا ہے، یہ نظریہ سچا ہے، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص اٹھتا ہے دعویٰ کرتا ہے، آپ تو خوش ہونا چاہیے کہ لوگ اٹھیں دعویٰ کریں اور وہ دعویٰ کرنے کے بعد جو ہے وہ ذلیل ہو جائیں، اپنے آپ کو سچا ثابت نہ کر پائیں اور محمد واقعتاً عملی طور پر جو ہے وہ آخری نبی آخری رسول ثابت ہو جائے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ آپ الٹا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی
اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس سے اس کی بات نہیں سننی، اس بنیاد پر اس کی کوئی دوسری بات بھی نہیں سننی، اس سے کوئی دلیل نہیں مانگنی۔ اگر کوئی دلیل مانگتا ہے، اس کی طرف اپنا رخ کرتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، جی وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو کسی طرف جانے سے روکتے ہیں، کیوں روکیں گے؟ اگر مثال کے طور پر وہاں نقصان نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کو کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، تو آپ روکیں گے؟ آپ میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے جی؟ جی نہیں روکیں گے۔ یعنی کہ اگر کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر کوئی بندہ کسی طرف جا رہا ہے، کس طرف اس کا رخ ہے، وہ جا رہا ہے، تو آپ کوئی اگر وہاں جدھر جا رہا ہے ادھر کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے، تو آپ اسے روکیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں روکیں گے۔ اگر روکتے ہیں اور پھر روکنا بھی اس قدر شدت سے کہ کوئی وہاں جانے کا سوچے ہی نہ، ادھر رخ ہی نہ کرے، رخ کرنے کا بھی نہ سوچے، تو پھر کوئی نہ کوئی تو خطرہ ہے نا، کوئی نہ کوئی خوف تو لاحق ہے نا۔ جی، یعنی کچھ نہ کچھ تو ایسا وہاں ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی وہاں گیا تو اس کے سامنے آ جائے گا، لہٰذا کوئی بھی وہاں نہ جائے، نہ وہاں کوئی جائے، نہ جو وہاں چھپا ہوا ہے وہ سامنے آئے۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل۔ یعنی جسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا، چور کی داڑھی میں تنکا۔ وہ بھائی اگر محمد آخری نبی تھا، محمد آخری رسول تھا، تو پھر کوئی بھی اٹھ کر دعویٰ کرے، وہ اپنے دعوے میں سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو سکتا سچا؟ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی اٹھتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کو تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ لوگ اٹھیں، نبوت کا، رسول ہونے کا دعویٰ کریں، ہم ان سے دلیل مانگیں، وہ دلیل نہیں دے سکیں گے، لہذا وہ ذلیل ہو جائیں گے اور یہ عقیدہ اور مضبوط ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ یہ عقیدہ لوگوں کا اور مضبوط ہوگا، ہمارا یقین، ایمان جو ہے وہ یقین کی صورت میں تبدیل ہو جائے گا، ہمیں یقین ہو جائے گا ہاں بھئی یہ حق ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے برعکس کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بھئی کوئی خبردار کسی نے دعویٰ کیا، آپ کہتے ہیں جان لو محمد نہ صرف آخری نبی تھا بلکہ آخری رسول تھا، محمد کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر محمد کے بعد کوئی دعویٰ کرتا ہے، محمد کے بعد کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ واجب القتل ہے۔ صرف واجب القتل نہیں، یہاں تک کہتے ہیں، ان کے لٹریچر کے اندر موجود ہے، ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جو بھی نبوت کا، رسول ہونے کا دعویٰ کرے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ پہلی بات، اسے زمین پر رہنے کا حق حاصل نہیں، دوسری بات، اس کو زمین میں دفن کرنا بھی اس کا حق نہیں، یعنی اس کو جسے یہ قبر کہتے ہیں، وہ گڑھے کو، حالانکہ ان کو تو پتہ نہیں قبر کسے کہتے ہیں، اس کو قبر بھی نصیب نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے ایسا کرو کہ اس کو قتل کرو، پھر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، پھر ان ٹکڑوں کو آگ میں جلا دو، آگ میں جلا کر جو راکھ ہے اس کو کہیں اڑا دو، سمندر برد کر دو۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بھائی آخر کیا وجہ ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کے کھیت ہیں اور وہاں بکریاں ہیں، گائے ہیں، کھلی گھوم رہی ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ وہاں پر ایک ایسی سرحد قائم کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی بکری، کوئی بھی گائے اس سرحد کے پار نہ جا پائے؟ اب وہاں بجلی کی تار لگا دیتے ہیں کہ جو بھی آئے گا وہ، اگر جس نے ادھر جانے کی کوشش کی تو وہ بجلی کے جھٹکے سے مارا جائے گا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا بے وجہ آپ باڑ لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے بے وجہ باڑ؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک ایسا کھیت جس میں کسی قسم کی کوئی فصل موجود نہیں، یعنی آپ کو نقصان کا خدشہ ہے نہیں، کوئی بھی وہاں چلا جاتا ہے، وہاں کوئی بکری چلی جائے، کوئی گائے چلی جائے، کتا داخل ہو جائے،
خنزیر داخل ہو جائے، کوئی بھی وہاں داخل ہو جاتا ہے، بندر داخل ہو جائیں، کوئی بھی جانور وہاں داخل ہو جاتا ہے، اور آپ کو وہاں پر کسی قسم کا کوئی نقصان کا خوف نہیں، خدشہ نہیں، تو آپ کھیت کے گرد باڑ لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے۔ بتائیں نا۔ جی کبھی بھی نہیں لگائیں گے۔ اگر غور کریں، اگر آپ غور کیجئے گا، اگر آپ ایک چار دیواری بناتے ہیں، ایسی چار دیواری بناتے ہیں کہ کوئی بھی اس کے اندر داخل نہ ہو پائے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا خالی زمین کی آپ ایسی چار دیواری کریں گے کہ کوئی اندر داخل نہ ہو پائے؟ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ بیوقوف ہو سکتا ہے۔ دو صورتیں ہیں، یا تو بظاہر واقعتاً وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن حقیقت میں ہے، اور وہ شخص نہیں چاہتا کہ کوئی وہاں اس تک پہنچ پائے، وہ شخص اس تک پہنچ، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہاں کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ضرور ہے، وہاں کچھ چھپایا گیا جس کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ خوف ہے کہ بے شک ہم نے چھپایا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی ادھر آ گیا، ہو سکتا ہے اس کے سامنے آ جائے، ہو سکتا ہے اسے کوئی کلو مل جائے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل بالکل۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ چار دیواری کرتا ہے اور وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ پھر بیوقوف ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ بیوقوف ہوگا۔ میرے پیارے بھائی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو ختم نبوت نامی بت ہے، جو عقیدہ ہے، اس کے درمیان جو آپ نے باڑ لگائی ہوئی ہے، اس کے گرد جو آپ نے باڑ لگائی ہوئی ہے، باڑ سمجھتے ہیں نا؟ جی بالکل۔ جو خاردار، نہ صرف ہاردار تار ہے وہ آپ نے جو بارڈروں کے اوپر، یا وہ آپ نے لگائی ہوئی ہے، بلکہ آپ نے اس میں کرنٹ بھی چھوڑا ہوا ہے۔ جی بالکل، اس میں کرنٹ بھی ہے۔ بھائی اگر کیا وجہ ہے؟ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو کچھ نہ کچھ ہے جو آپ نے چھپایا ہوا ہے، آپ چاہتے ہو کہ لوگوں کے سامنے نہ آئے، کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ختم نبوت کے خلاف سوچے بھی نہ۔ مطلب کیا ہے؟ لازم کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ چھپا ہی رہے، وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ جی۔ اور اگر کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اس کے باوجود آپ نے باڑ لگائی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ بیوقوف ہو نا؟ بالکل۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پہلی صورت کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں، دوسری صورت پر اگر وہاں کچھ ہے ہی نہیں، یعنی کہ یہ خود کہتے ہیں کہ بھائی عقیدہ ختم نبوت یہ قرآن میں ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ بھائی کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کے بارے میں خدشہ ہو کے سامنے آئے گی تو وہ ہمارا نقصان ہوگا۔ اگر کچھ چھپا ہوا نہیں ہے اور اس کے باوجود آپ نے باڑ لگائی ہوئی ہے، تو آپ کیا ثابت ہوتے ہیں؟ نمبر 1 بیوقوف ثابت ہوتے ہی نہیں ہوتے؟ جی بالکل ہوتے ہیں۔ ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ جی۔ نمبر 2، کیا بیوقوف کی بات مانی جا سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اگر کوئی بیوقوف کی بات مانے تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ایک اور بیوقوف ہی ہوگا، وہ اس سے بڑا بیوقوف، اس سے جی بڑا بیوقوف۔ اب میرے پیارے بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ختم نبوت ایک سچا عقیدہ و نظریہ ہے، ختم نبوت اگر حق ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ جو انہوں نے یہ باڑ لگائی ہوئی ہے، ایسی باڑ کہ کوئی ادھر رخ کرنے کا سوچے بھی نہ؟ جی، کوئی ختم نبوت کے خلاف جو ہے وہ بات بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، کیا وجہ ہے؟ یہ تو قانون ہے، یہ تو لا آف نیچر ہے، یہ تو رب کا قانون ہے، قدر میں یہ کیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ قدر میں کر دیا گیا۔ قدر میں کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر آپ اسی قرآن میں دیکھ لیں، قرآن کیا کہتا ہے
قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے آدم تو اور جو تیرا زوج ہے، تیرا جوڑا ہے، تم جنہ میں رہو، کھاؤ پیو، موجیں کرو، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، یہ جو سلسلہ ہے جس نے آگے چل کے سامنے آنا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، قریب بھی نہیں جانا۔ کیوں منع کیا گیا قریب جانے سے؟ رکاوٹ کھینچی یا نہیں کھینچی؟ بھائی باڑ لگا دی یا نہیں لگا دی؟ باڑ لگائی نا، بالکل باڑ۔ یہ جو سرحد ہے اس کو ٹچ نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیوں روک دیا اس کے قریب بھی جانے سے؟ اس لیے کہ نقصان کا اندیشہ تھا، اس لیے کہ بہت کچھ چھپایا ہوا تھا۔ رب نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس بشر کے سامنے آئے، وہ اس بشر کے سامنے آ جائے۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل۔ یعنی اگر باڑ لگائی گئی، سرحد لگائی گئی، تو سرحد اس وجہ سے لگائی جاتی ہے، باڑ اس وجہ سے لگائی جاتی ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ یہاں کوئی آئے۔ کیونکہ آپ نے کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ وہ سامنے آ جائے۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل۔ وہاں کوئی قیمتی شے ہے یا آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ ویسے کام سے مثال لے لیں، مثال آپ گھر بناتے ہیں، اس کی چار دیواری کیوں کرتے ہیں؟ اس کو کھلا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کیوں بھائی؟ جب گھر بناتے ہیں اس کی چار دیواری کیوں کرتے ہیں؟ جی تاکہ محفوظ رہے دوسروں سے، گھر سے جو گھر میں موجود ہے، کوئی جانور نہ گھس آئے گا، نقصان کرے گا۔ آپ اگر کوئی آپ کے پاس خزانہ ہے، ہیرے جواہرات ہیں، آپ کے پاس مال و دولت ہے، پیسہ ہے، آپ کیا چوراہے میں رکھیں گے؟ جی نہیں، چھپا کر رکھیں گے۔ بھائی یہ بالکل ایک قانون ہے، یہ اصول ہے۔ اگر کہیں پر تالا لگا ہوا ہو تو وہ تالا جو ہے اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ جس کو چھپایا گیا ہوا ہے۔ جی۔ کہیں پر چار دیواری ہے، کہیں پر کوئی سرحد ہے، کہیں پر کوئی حد ہے۔ آپ آج لے لیتے ہیں مثال، جو سرحدیں ہیں، سرحدیں کیوں کھینچی گئیں؟ تاکہ لوگ ادھر نہ آ سکیں، ادھر سے ادھر نہیں آ سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگ ادھر آئیں گے تو ہمارے حالات وہ نہیں رہیں گے، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل۔ وہ تو اگر آپ نے جو ختم نبوت ہے، یہ جناب ادھر لکھتے ہیں، ہم ادھر لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے عقیدہ ختم نبوت، اس کے گرد جو آپ نے یہ جو خاردار باڑ جو ہے وہ کھینچی ہوئی ہے، جی اور کرنٹ بھی چھوڑا ہوا ہے، یہ نہ صرف یہ خاردار باڑ لگائی ہوئی ہے، جی یہ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل۔ بلکہ پہلے تو کرنٹ چھوڑا ہوا ہے، ایک کاپر وائر بچھائی ہوئی ہے ننگی۔ خبردار کسی نے جرت کی ادھر جانے کی؟ وہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو ادھر جائے گا تو جو آپ کو اندیشہ ہے، خطرہ ہے، کس چیز کا خطرہ ہے؟ اگر یہ ختم نبوت عقیدہ حق ہے، کوئی خطرہ ہونا چاہیے؟ جی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ حق کی پہچان ہی یہ ہے، پورے قرآن میں آپ دیکھیں بار بار آتا ہے کہ حق تو کہتا ہے، ببانگ دہل کہتا ہے بھائی میرا رد کر کے دکھاؤ، مجھے غلط ثابت کر کے دکھاؤ۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مثال کے طور پر آپ بازار میں ہیں، آپ کی دکان ہے، جو مال آپ بیچ رہے ہیں اسی طرح کا مال اور دکان والوں کے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے؟
جی وہاں پر میری دکان بھی ہے. میرے پاس گاہک جو آتا ہے، پہلی بات میں کوئی شور نہیں مچایا رہا، میں آرام سے سکون سے بیٹھا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے میرے پاس ایک نمبر خالص مال ہے. میرے پاس ایک نمبر خالص مال ہے. مجھے پتا ہے کہ پورے بازار میں باقی سب کے پاس 2 نمبر مال ہے جعلی. لہٰذا اگر کوئی اصل مال کا طلبگار ہوا تو وہ گھوم پھر کے یہیں آئے گا. اس لیے مجھے شور مچانے کی، گلا بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل. پہلی بات. دوسری بات، اگر کوئی آتا ہے آ کر کہتا جی میں نے ذرا یہ شاید دکھائیے گا، میں نے ذرا اس کو دیکھ پرکھ لوں، آپ کوئی رکاوٹ، میں رکاوٹ لگاؤں اس کے اوپر؟ نہیں بھائی، آپ اس کو نہیں، دور سے دیکھو. نہیں، ایسا بالکل نہیں کہیں گے آپ. جی جی بالکل کہیں گے؟ بالکل نہیں کہیں گے. نہیں. لیکن اس کے برعکس آپ کے پاس ہے مال 2 نمبر جعلی، آپ کیا کریں گے؟ پہلی چیز آپ شور مچائیں گے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، زبردستی لوگوں کو دھکیلیں گے. پہلی بات آپ دکان میں. دوسری بات، کیا آپ گاہک کو تحقیق کرنے دیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ مال جعلی ہے تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ جعلی مال ہے. ہاں، کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ میرا مال جعلی ہے، اگر اس نے تحقیق کی تو میری جعل سازی ایکسپوز ہو جائے گی، میرا پردہ چاک ہو جائے گا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے. یہ ابھی بھی کلیئر نہیں ہو رہا؟ بالکل کلیئر ہو رہا ہے. ہو رہا ہے نا؟ جی. یعنی کہ یہ چیز طے ہوگی کہ اگر کوئی آپ کو تحقیق سے روکتا ہے، اگر کوئی آپ کہتا ہے جی مجھ سے لو، مجھ سے مال لو، مجھ سے شے لو، مجھ سے دین لو، مجھ سے بات لو، مجھ سے رہنمائی لو، میرے پاس حق ہے، مجھ سے حق لو، اور وہ آپ کو تحقیق بھی نہیں کرنے دیتا بلکہ الٹا تحقیق سے روکتا ہے، تحقیق کے اوپر باڑ لگا دیتا ہے، کرنٹ لگا دیتا ہے، تالے لگا دیتا ہے، نہیں اندر جائے، آپ تحقیق کر نہیں سکتے. اور یہ تو باطل ہونے کی پہچان ہے یا نہیں؟ جی بالکل. دنیا کی کوئی طاقت میری اس بات کو غلط ثابت کر کے دکھائے. غلط ثابت کر سکتے ہیں؟ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. بتائیں نا. جی بالکل، یہ تو حقیقت ہے، اس میں ممکن ہی نہیں ہے. لہذا اگر یہ سچے ہیں تو بھائی، اگر یہ سچے ہیں تو یہ تحقیق کرنے دے لوگوں کو خود کہیں لوگوں کو، بھائی جو بھی نبوت کا دعوے دار ہے اس کے پیچھے پڑ جو اسے کو دلیل دے، اپنے آپ کو سچا ثابت کر. ان کو تو یہ کرنا چاہیے، ان کا کردار تو یہ ہونا چاہیے. اگر عقیدہ ختم نبوت حق ہوتا تو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ان کا ملاٹوں کا کردار پتہ کیا ہوتا؟ اگر عقیدہ ختم نبوت حق ہوتا تو ان ملاٹوں کا کردار یہ ہوتا کہ یہ ساری کی ساری عوام کو یہ جلسے جلوس کرتے. کیوں کرتے؟ اس وجہ سے کرتے، لوگوں کو کہتے کہ اس کے پیچھے پڑ جو، اس وقت اس کی جان نہیں چھوڑنی جب تک یہ دلیل پیش نہ کرے، اپنے آپ کو سچا ثابت نہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ جی. یہ نہ کہتے جاؤ اس کو گالیاں دو، بکواسات کرو، نہیں، بلکہ کہتے اس کے پیچھے پڑے جاؤ، کامنٹس کرو، اس سے کوئی دلیل پیش کر، اپنے آپ کو اپنے سچا ہونے کے دلائل دے. یہ تو کیا کردار ہے ان کا؟ بتائیں نا. جی. جو ان کا کردار ہے، حق کیسا کرتا ہے؟ 1 کروڑ سے زیادہ قتل کی دھمکیاں، 1 کروڑ سے زیادہ، مور دین 10 ملینز، کتنی قتل کی دھمکیاں، اور جو گالیاں ہیں، جو بکواسات ہیں، جو ملامتیں ہیں، جو تہمتیں ہیں، ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. ان کا کوئی جی، ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. شمار ہی نہیں ہے. تو مجھے میرے پیارے بھائی یہ بتاؤ، کیا اہل حق جو ہوتے ہیں، جو حق ہوتا ہے وہ اس طرح کرتا ہے جو ان کا کردار ہے؟ نہیں. لہٰذا اس بنیاد پر، اس پہلو سے بھی ان کا جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کے پرخچے اڑ گئے.
اگر عقیدہ ختم نبوت حق ہوتا تو کبھی بھی اس کے گرد یہ باڑ نہ لگائی جاتی کہ نہ تحقیق نہیں کرنی ورنہ مرتد ہو جاؤ گے، دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے، نکاح ٹوٹ جائیں گے. اور سب سے مزے کی بات یہ، سب سے پہلے نکاح ٹوٹتا ہے بات بات پر. اگر اے ملاٹوں کے پیچھے چلنے والوں، اے عقل کے اندھو، اگر تم لوگ سچے ہوتے تو تم لوگ کبھی بھی گالیاں نہ دیتے. اور گالیاں کون دیتے ہیں؟ یہ کن کی سنت ہے؟ ذرا قرآن اٹھا کر دیکھو، پورے قرآن میں دکھاؤ کیا مومن گالیاں دیتا ہے؟ جی مومن تو رب کا روپ ہوتا ہے، مومن تو رب کا اسم ہے. مومن گالیاں دے گا؟ اگر مومن کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی بھی ہے تو مومن چیختا چلاتا نہیں، صبر کرتا ہے. مومن گالیاں نہیں دیتا، مومن بکواسات نہیں کرتا، مومن تہمتیں نہیں لگاتا، مومن بہتانات نہیں باندھتا، مومن ملامتیں نہیں کرتا، مومن ذاتی اناد نہیں پالتا. جی بالکل ایسا ہی ہے. پھر اس سے بھی بڑھ کر بغیر تحقیق کے، یعنی بغیر سامنے والے کی بات سنیں، جب اللہ یعنی جب یہ تم لوگ کہتے ہیں نا قرآن کے ماننے والے، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کی بات سنو، جہاں سے بھی کوئی آواز بلند ہوتی ہے وہ بات سنو، تمہیں کان کیوں دیے گئے؟ اس لیے دیے گئے نا. جی اگر سنی نہیں تو کان کٹوا دو، جی نکلوا دو. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بات سنو، جب تک کہ مکمل بات سن نہیں لیتے اس وقت تک تم کوئی رائے دینے کی اہلیت نہیں رکھتے، قدم نہیں اٹھا سکتے. تمہاری اپنی روایات ہیں، خود کہتے ہو جی محمد نے کہا کہ کسی بھی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے. یعنی بغیر تحقیق کے عمل کرنا، بغیر کامل علم کے عمل کرنا، یہ جھوٹا کاذب کذاب ہونے کی پہچان ہے. جی کبھی آپ نے دیکھیں جو بھی بندہ جو احمد عیسیٰ کے بارے میں فیصلہ سناتا ہے، جو کذاب ہے، یہ گالیاں دیتا ہے، جو بھی، یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں جج کی کرسی پر بیٹھنا. ججمنٹ، آپ ججمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کی عدالتوں کے اندر ایسے جج بیٹھ جائیں کہ جو ملزم ہے اس کی بات نہ سنیں، یا مدعی جو ہے اس کی بات نہ سنیں، محض یک طرفہ، یعنی کہ وہ جج دیکھے کہ میرا رشتہ دار کون ہے، میرے فرقے کا کون ہے، لہذا وہ فرقے کی بنیاد پر فیصلہ سنا دے، تو تمہارے اوپر کیا گزرے؟ کیا اسے حق کہو گے؟ جی بالکل بھی نہیں. کیا تم جج، یعنی کہ کیا وہ جج ثابت ہوں گے؟ پھر انہیں جج کہا جائے گا؟ نہیں. تم جب اپنے آپ کو جج کی کرسی پر براجمان کر ہی رہے ہو تو کیا تم نے احمد عیسیٰ کی بات سن لی؟ پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ غور و فکر کرو. تمہیں سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، لہذا سنو، دیکھو اور سمجھو. اور تم کفر پہ کفر کیے جا رہے ہو، ساتھ میں مومن ہونے کے بڑے بڑے دعوے بھی کیے جا رہے ہو. یہ ہوتا ہے مومن گالی دیتا ہے. بھائی کبھی مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ پھولوں سے بدبو آ رہی ہو؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. پھول سے بدبو آ سکتی؟ نہیں. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بھائی یہ پھول ہے اور جس کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے وہ پھول ہے، وہاں سے آ رہی ہو بو، سڑان اٹھ رہی ہو، تو آپ مان لیں گے وہ پھول ہے؟ نہیں مانیں گے. اگر پھول ہوتا تو بو آتی، سڑان آتی؟ نہیں، خوشبو آتی. بالکل اسی طرح اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں اہل حق ہوں، میں مومن ہوں، تو وہ گالی دے سکتا ہے، وہ بکواس کر سکتا ہے، وہ ملامت کر سکتا ہے، وہ تہمت لگا سکتا ہے. جی نہیں. بتائیں نا.
نہیں، گالیاں کبھی بھی نہیں دے گا وہ۔ تو ان کا کردار آپ کے سامنے ہے، آپ بتائیں ختم نبوت جو ان کا حق ثابت ہوتا ہے؟ جی یہیں سے غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر یہ حق ہوتا، یہ تو میرے پر بھائی ہم بتایا ہر پہلو سے بات کریں گے، اگر عقیدہ ختم نبوت حق ہوتا تو اس کے گرد یہ باڑ قائم کی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر ان کو خطرہ کیا ہے، ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بھائی کسی شخص نے دعویٰ کیا، ان کو تو خوش ہونا چاہیے اس نے دعویٰ کیا ہے، اب یہ جھوٹا ثابت ہوگا، یہ دلیل پیش نہیں کر پائے گا، اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر پائے گا، لہٰذا ذلیل ہو جائے گا، ہمارا عقیدہ ختم نبوت جو اور مضبوط ہوگا۔ جی خوش ہونا چاہیے، لیکن کیا ہے یہ الٹا روکتے ہیں۔ یہ جو باڑ قائم کی یہ اس کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، یہ بھی بڑی دلائل جو ہیں ان میں سے ایک یہ ہے۔ اس پہلو سے بھی ہم نے تمہارے جو ختم نبوت ہے اس کی حقیقت چاک کر کے رکھ دی۔ تم لوگوں کو تحقیق سے روکتے ہو، کیوں روکتے ہو؟ اس کی وجہ یہ تمہیں پتا ہے کہ تم باطل ہو۔ اگر تحقیق کسی نے کر لی تو پھر تمہارے چنگل سے آزاد ہو جائے گا، تمہاری دکانداریاں بند ہو جائیں گی، تمہارے چندے کم ہو جائیں گے، تمہارے پیٹوں میں جو تم لوگوں کا ناحق مال کھا رہے ہو نا، لوگوں سے مال کھا رہے ہو کہ ہم تمہیں دین دے رہے ہیں، ہم تمہیں ہدایت دے رہے ہیں، تم ہدایت نہیں دے رہے، تم ہدایت کے نام پر ان سے ان کا مال کھا رہے ہو، لیکن بدلے میں ان کو باطل دے رہے ہو، جھوٹ خرافات تھما رہے ہو، تم ان کا مال بھی باطل کھا رہے ہو، جی ناحق کھا رہے ہو۔ جی بالکل کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی ایک بات کلیئر ہو گئی ہے۔ یوں اس پہلو سے بھی عقیدہ ختم نبوت کے ہم نے پرخچے اڑا کے رکھ دیا۔ اب اگر کسی میں غیرت ہے تو وہ سامنے آئے، وہ ہمیں باطل ثابت کر کے دکھائے۔ اب یہ جو پہلو ہے، اس پہلو سے ہمارا رد کیا ہے؟ رد یہ ہے کہ آپ دروازہ کھولو تحقیق کا، آپ لوگوں کے اوپر تحقیق کا دروازہ کھولو، نہ کہ بھائی ختم نبوت کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے، علماء بیٹھیں، جو بھی اس عقیدے کے مخالفین ہیں، جو بھی اس عقیدے کے برعکس کچھ اور بات کرتے ہیں، وہ سب بیٹھیں، مذاکرہ ہو، تحقیق ہو، جی تحقیق ہو، تحقیق کے بعد جو نتیجہ سامنے متفقہ طور پر تسلیم کر دیا جائے۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ لوگ ایسا نہیں کرتے، یہ ملاٹے ایسا نہیں کرتے، جو کہ انہوں نے نہیں کرنا، کہ باطل کرے گا ایسا؟ جی نہیں، اس کو ڈر ہوگا۔ وہ تو ظاہر بات ہے، باطل تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو باطل کیا کرے گا؟ باطل ظاہر بات ہے وہی، بھئی یہ باطل کی پہچان ہے، یہ تو محمد نے بھی کہا تھا آج سے 14 سال قبل، کہ باطل جو ہے جان لو منافق کی پہچان کیا ہے۔ جب بات کرے گا، بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جب کوئی بھی بات کرتا ہے بولتا ہے تو بھائی گالیاں دے گا، نہیں، بات کرے گا گالیاں دے گا، بکواسات کرے گا، جھگڑے پر اتر آئے گا۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے آپس میں، کسی بھی معاملے پر، کسی بھی شے پر، کسی بھی حوالے سے اختلاف ہو جاتا ہے، کسی بھی حوالے سے اختلاف ہو جاتا ہے، تو جو یہ منافق کی پہچان ہے، یہ باطل کی پہچان ہے کہ وہ کبھی بھی وہ بات نہیں کرے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ وہ بات کی بجائے گالیاں دے گا، بکواسات کرے گا۔ یعنی جب اسے پتا چل جائے گا نا کہ میں اب زیر ہو جاؤں گا، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میں مقابلہ نہیں کر سکتا، جی جب اس کے اوپر واضح ہو جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ گالیوں پر اتر آئے گا، بکواسات پر اتر آئے گا، جھگڑے پر اتر آئے گا۔ یہ کس کی پہچان ہے؟ منافق کی۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو دعویٰ تو حق کا کر رہا ہوتا ہے لیکن اندر حق نہیں ہوتا، باطل ہوتا ہے، اپنا کفر چھپا رہا ہوتا ہے۔ تو کون ہے جو احمد عیسیٰ کے جب یعنی کہ ختم نبوت کے اوپر جو باقی جتنے ختم نبوت اس کے اوپر اختلاف ہے، تو کون ہے جو جب بات کر رہا ہے تو بات کرنے کی بجائے گالیاں دے رہا ہے، بکواسات کر رہا ہے، تہمتیں لگا رہا ہے، ملامتیں کر رہا ہے، جھگڑے پر اتر رہا ہے، ہم تجھے قتل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تشدد پر، گھر پر حملے؟ کون ہے؟ احمد عیسیٰ ہے؟ احمد عیسیٰ کی دعوت کو تسلیم کرنے والے یا یہی ملاٹے اور ان کے فالوورز، پیروکار؟ تو اب بتائیں ذرا، کون منافق ثابت ہوتا ہے؟ جی یہی کون مشرک ثابت ہوتا ہے؟ کیا عقیدہ ختم نبوت حق ثابت ہوتا ہے اس پہلو سے بھی؟ بالکل نہیں۔ بہت بڑا دجل، فراڈ، فریب ثابت ہوتا ہے۔
یوں اس پہلو سے بھی ہم نے عقیدہ ختم نبوت کی دجیاں بکھیر کر رکھ دیں، تہا پانچا ایک کر دیا۔ جی جی حقیقت جو ہے، حق جو ہے، وہ ہم نے ہر لحاظ سے یعنی کہ اس پہلو سے بھی کھول کر واضح کر دیا۔ اب اگر ان ملاٹوں میں ہمت ہے، غیرت ہے، تو احمدیسہ کا مقابلہ کریں، رد کریں۔ مقابلے کا مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈے سوٹے لے کر آ جائیں جی، کیونکہ یہ تو باطل کی پہچان ہے۔ باطل اور کر بھی کیا سکتا ہے، حق اور باطل کی، یعنی کہ یہی تو حق اور باطل میں فرق ہے۔ حق جو ہے وہ، حق کیا ہے؟ حق کسے کہتے ہیں؟ حق یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ غلط کر رہا ہے، اگر آپ صحیح ہو اور دوسرا غلط ہے، تو پہلے اسے زبان سے سمجھایا جائے، پہلے زبان سے بات کی جائے۔ اگر وہ زبان سے نہیں سمجھتا، نہیں مانتا، تو پھر ڈنڈے کا استعمال، ہاتھوں کا استعمال کیا جائے۔ یہ ہے حق۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ سیدھا سیدھا طاقت کا استعمال کریں گے تو وہ کہے گا بھائی اگر آپ مجھے زبان سے کہہ لیتے میں باز آ جاتا۔ طاقت تو آپ کے پاس تھی ہی نہیں نا، تھی نا، طاقت تو آپ بعد میں بھی استعمال کر سکتے، لیکن کم از کم ایک بار زبان سے تو کہہ کے دیکھ لیتے۔ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا۔ تو حق کسے کہتے ہیں بھائی؟ حق کہتے ہیں جس پر اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا، جس پر حجت نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے نا؟ جی اب اگر پہلے زبان کے بجائے ہاتھوں کا استعمال کیا جائے، طاقت کا استعمال کیا جائے، بعد میں زبان کا استعمال کیا جائے، تو یہ حق ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہ تو باطل ثابت ہو جاتا۔ حق کی ضد کیا ہے؟ باطل۔ تو باطل کسے کہتے ہیں؟ حق کا الٹ، حق کی ضد۔ یعنی کہ حق کیا ہے؟ غور کیجئے گا، حق کیا ہے؟ پہلے زبان اور بعد میں ہاتھ۔ نظر آ رہا نہیں آ رہا؟ جی بالکل۔ یہ ہے حق۔ اور باطل کیا ہے؟ اس کی ضد، یہ پہلے آ جاتا ہے اور یہ بعد میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہے باطل، پہلے ہاتھ یعنی طاقت کا استعمال، اور بعد میں زبان۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ ہے حق اور باطل کی پہچان۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے، اس کو منوانے کے لیے زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے یا طاقت کا؟ طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ طاقت کا استعمال۔ تو یہ حق ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو حق کی ضد ہے۔ اس پہلو سے بھی واضح ہو گیا یہ باطل ہے۔ جی او بھائی، آؤ پہلے زبان سے بات کرو، اب زبان سے اسے حق ثابت کرو۔ اگر تو یہ ثابت نہیں ہوتا پھر بھی ہم، یعنی کہ اگر ثابت ہو جاتا یہ زبان سے حق ثابت ہو جانے کے باوجود ہم نہیں مانتے، تو پھر ڈنڈے کا استعمال، طاقت کا استعمال کر لینا، فتووں سے ڈرا لینا۔ جی جی۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو باطل کسے کہتے ہیں؟ کھل کر رکھ دیا۔ یوں اس پہلو سے بھی آپ کے اوپر بالکل واضح کر دیا کہ عقیدہ ختم نبوت نامی بت یہ دجل و فریب ہے، اور اس بت کو چاک کر کے رکھ دیا، پاش کر دیا، اس دجل و فریب کو چاک کر دیا، اس بت کو پاش کر دیا۔